سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، اس مختصر سے وقت میں اور اس خطاب جمعہ میں چند اہم باتوں کو آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ براہ عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ الہی شریف کا مبارک اور مقدس مدینہ ہے، جس کے غالباً آج یہ 8 تاریخ ہے غالباً، اور انشاءاللہ تعالی 11 ربیع الثانی کو، جس کو ہم 11 ربیع الاول بھی کہتے ہیں تو مناسب ہے، اس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے سارے عالم اسلام میں منائی جاتی ہے، اور لوگ آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، کسی شاعر نے سرکار غوث اعظم کی شان میں یہ منقبت کے چند اشعار پیش کیے ہیں، اور لکھا ہے کہ کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، اور چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، اس سے سوا بھی کیا ہو قلم غوث پاک کا، اس سے سوا بھی کیا ہو قلم غوث پاک کا۔ اور اونچا کیا ہے خالق اکبر نے ان کا ذکر، اونچا کیا ہے خالق اکبر نے ان کا ذکر، تا حشر خم نہ ہوگا علم غوث پاک کا، تا حشر خم نہ ہوگا علم غوث پاک کا۔ آئیے سب سے پہلے بھی لگا کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں چوم چوم کر بآواز بلند حضور پاک پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا آسان مقصد اس ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ بولا لو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ لگاؤ۔ یہی اور جو ہے نا قابل غور ہے، یہی اور قابل غور ہے، اور اسی چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
ایمان والوں سے۔ یوں تو اس کائنات میں، اس دنیا میں سارے مذاہب کے لوگ جو ہے اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سارے باطل ادیان کو، باطل مذہبوں کو جدا کر کے صرف اہل ایمان سے مخاطب ہوا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اب جیسے ہی اس نے ایمان والے کہا، باقی جتنے بھی غیر ایمان ہیں، غیر مومن ہیں، وہ سب کے سب خارج ہو گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو؟ یہ کیوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ اب جب اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، مفسرین کرام کے جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت جان رہا ہے کہ ہمارے اس کتاب سے کون مستفید ہونے والا ہے اور ہمارے اس کتاب پر کون عمل پیدا ہونے والا ہے۔ کبھی جو ہے باطل ادیان والے جو ہے ہماری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم پہ اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو وہ مومن ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل اسلام ہے، جو اللہ رب العزت کے قول پر عمل کرنے پر جو ہے وہ کوشاں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو جدا کر کے خاص کر لیا ایمان والوں کو اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے کی جو صفت جس بھی اللہ کے بندے کے اندر ہے وہ وہی بندہ ہے جس کا قلب، جس کا سینہ اللہ کے رب العزت کے دیے ہوئے ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے۔ وہی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول پر جو ہے عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہے جس کے قلب میں ایمان کہ نور جو ہے منور ہوں گے، وہی شخص جو ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایمان ہے کیا؟ ایمان کسے کہیں گے؟ کیا اس کو ہم مومن کہیں گے جو صرف ایک اللہ کو مانتا ہو، جو صرف ایک اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اگر وہ اقرار کرتا ہو، باقی کسی چیز کو نہ مانتا ہو، تو کیا ہم اسے مومن کہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ایسے موحد کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن میں ارشاد فرما دیا نہیں، ہرگز جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو صرف ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اللہ کے نبیین اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرے۔ وہ موحد تو ہو سکتا ہے لیکن وہ شخص جو ہے ہرگز جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھے بھی ایک تیرے کہنے سے نہ مانے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں کون، یہ ایمان والے ہیں کون؟ یوں تو سارے دعوے دار ہیں ہم ایمان والے ہیں، جس کے بعد بھی آپ چلے جائیں جس بھی مکتب یہ فکرے کا ہو، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم احادیث کے مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، صرف دعویٰ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل میں ایمان والا وہ ہے جو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو یہ اصل میں ایمان والے ہیں کو عام طور پر جو ایمان کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے یقین جاننا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینے کا نام جو ہے یہ ایمان ہے، اور ان تمام چیزوں کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ رب العزت جو ہے یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ لیکن اب آج دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کا
جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایمان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اگر کوئی بات دین پر بھی آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف اگر رشتہ دار ہو اور ایک طرف دین ہو تو آج کے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایمان کو معاذ اللہ کہی جائے رشتہ داری ختم نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے لوگ رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اسلام میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں ہدایت دیتی ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت کا نام ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا جب آپ اس تاریخ کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں چھوڑا. ان کے رشتہ دار تھے وہاں، سارے آپ کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، وہ آپ کا اپنا وطن تھا، اپنا مکان تھا، وہاں آپ کا کاروبار تھا، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا عزیز وطن چھوڑ کر کے جو ہے مدینہ جانا پڑا. جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہوگی. آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہو. لیکن آج ہم ذرا سی اس بات پر جو ہے ایمان کو معاذ اللہ چاہے میرا ختم ہو جائے لیکن رشتہ داری ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کو آج تو ہم ایک بارش زمین کے لیے بھائی کا جو ہے گلا گھوٹ دے رہا ہے. آج تو ہم یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج اگر ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اپنی زبان سے کفر کے کلمات بن کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنی رشتہ داری کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ ایمان نہیں ہے. ایمان اگر آپ کو کہ حقیقت کو اگر معلوم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی طرف جب آپ غور و فکر کیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسے ظلم و تشدد کے آپ پر پہاڑ توڑے گئے. کون ایسا ظلم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈھائے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کو سہا لیکن آپ نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا. یہ کیا تھا؟ یہ یہی بتانا تھا، ایمان کو سمجھانا مقصود تھا کہ ذرا سی بات پر رشتہ داری کو نبھانے کے لیے اور اپنے خاندان کو اور اپنے کنبے کو بچانے کے لیے تم جو ہے ایمان کو جو ہے فوت مت ہونے دینا. رشتہ داری بعد میں ہے، باپ بعد میں ہے، بیٹا باپ میں ہے، بھائی بعد میں ہے، لیکن یاد رکھو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایمان. دیکھو ہم پر کتنے مظالم ڈھائے گئے لیکن ہم نے جو ہے ایمان کو جو ہے اپنے سے اللہ جدا نہیں کیا. اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کے رسول ساری چیزیں یہ کر کے ہمیں اور آپ کو درس دے رہے تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن سارے مظالم کو سہنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ احد کا جو ہے وہ رٹ نہیں چھوڑا، نعرہ نہیں چھوڑا. لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا ان مظالم کے باوجود جو ہے محمد رسول اللہ اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں تب پھر ان بدبختوں نے جو ہے آپ پر مدینے کی سرزمین کو تنگ کر دیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہ قیامت تک اپنے آنے والی امتیوں کو یہ درس دے دیا، میری امتیوں سنو، جب تک رہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا ڈنگا بجانے کا تم میں جو ہے ہمت ہو تم بجاتے رہو. لیکن جب تم پر زمین تنگ کر دی جائے تو چاہے اپنا عزیز وطن ہی کیوں نہ ہو، ایمان کے خاطر اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑے، رشتہ داری کو بھی چھوڑنا پڑے، کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑے، وہ ساری چیزیں ایک طرف ایمان کے لیے تم اپنے وطن اور اپنے عزیز وطن کو جو ہے ترک کر دو. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے عزیز وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المکرمہ ہجرت کر کے آنے والی اپنی امتیوں کو یہ درس دے دیا کہ سنو ایمان کتنی افضلیت اور جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ساری چیزیں دنیا کی ایک طرف اور ایمان ایک طرف. ساری چیزیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائے لیکن ایمان ہرگز نہ چھوٹے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز وطن کو چھوڑ کر کے جو ہے مدینے کو قبول کیا. آپ دیکھیں کیا یہ چیزیں ہم میں ہیں؟
تو ہم تو صرف دعوے کے مسلمان ہیں نا، دعوے کے ایمان والے ہیں نا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ایمان کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہم ایک بارش کے لیے اپنے ایمان تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن آقا کریم نے جو مزاج اور جو درس اور جو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نہیں، رشتہ داری ایک طرف، تمہارا کنبہ ایک طرف، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف۔ اگر ایمان کی خاطر تمہیں اپنا وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، لیکن ایمان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ ہے ایمان، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب ایسے مومن ہوتے ہیں نا وہی اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنا، اب کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی مومن سے آپ پوچھیں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا نہیں ڈرتا۔ جس کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہر مومن کا یہ جو ہے جواب ہوگا یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ اللہ سے ڈرتے؟ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ خدا سے ڈرنا کسے کہتے ہیں اور ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا، اس کو آپ سمجھیں۔ ایک شاید آپ نے مجھ سے پہلے بھی یہ حکایت سنی ہو کہ ہم ڈرنے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہر شخص یہ کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کی خشیت ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کوئی بھی مومن یہ نہیں کہتا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا ہوں۔ لیکن میں مختصر طور پر ہم ایک ڈرنے کا آپ کے سامنے ایک حکایت آپ کو کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں دیکھیے ڈرنا یا اس کو مثال سمجھیں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار جو کافی دور سے سفر کر کے آپ کے گھر پہنچا اور آنے کے بعد اس نے آپ سے ملاقات کی، آپ بہت خوش ہوئے، بھائی مہمان ہے۔ اب مہمان تو جب آ جائے تو گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ تو ایک تو رشتہ دار، دوسرا مہمان، اور کافی دن کے بعد اس کا آنا ہوا۔ اب آنے کے بعد جو ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی، آپ نے اپنے مہمان کو دیکھا کہ بہت دور سے یہ تھک ہار کر کے آ رہا ہے اور بڑا جو ہے تھکاوٹ سے چور ہے، اس کی آنکھوں میں جو ہے نیند کا خمار ہے۔ آپ نے ساری سچویشن آپ نے دیکھ لی، اس کے بدن سے اس کی تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی، اس کی نشیلی آنکھ سے، وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے جو ہے اس کے تھکاوٹ معلوم ہو رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ آپ ایک مرتبہ فریش ہو لیں، ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں، آپ تھکے ماندے ہیں، پہلے آپ آرام کر لیں، جب آرام سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے۔ اور آپ نے اس کے لیے بہترین کمرہ جو ایئر کنڈیشن کمرہ شاندار اے سی لگی ہوئی، بہترین نرم و نازک جو ہے وہ قالینیں بچھی ہوئی، اب وہ اس کمرے میں لے گئے اور کہا بھائی صاحب آپ اس پر سو جائیں۔ اب وہ بیچارہ بستر پر گیا، نیند آنکھ میں جو ہے نیند تو تھی ہی، بدن کو تھکاوٹ سے چور تو تھا ہی۔ اب جیسے ہی وہ بدن بستر پر لیٹا ہے نرم و نازک بستر پہ، اور اس کے بعد یہ بس لمحے میں اس کی آنکھ لگنے والی تھی۔ اب اس میزبان نے اپنے مہمان کو سلانے کے بعد کہا بھائی صاحب آپ سوئیں اور میں چلتا ہوں۔ اور چلتے چلتے اس نے ایک جملہ اس کو کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کمرے کی دیوار دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک سوراخ تھا ہلکا سا، اور اس نے اس سوراخ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی سوتے رہے ہو، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ آج سے سال پہلے جو ہے نا اس سوراخ سے جو ہے ایک سانپ نکلا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر گیا۔ اب یہ جو مہمان تھا جس کی آنکھوں میں جو ہے نیند کا خمار تھا،
بدن تھکاوٹ سے چور چور تھا، ابھی لمحے میں اسے نیند آنے والی تھی، اور جیسے ہی اس کا میزبان یہ کہہ کر کے گیا کہ سال پہلے اس سوراخ سے جو ہے ایک سانپ نکلا تھا، اب دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا دوستو، کیا اب اس مہمان کو رات بھر نیند آ سکتی ہے؟ کبھی وہ سو سکتا ہے؟ اب تو اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ چادر اپنے جو ہے سر پر لیتا اور پھر بس 2 منٹ یا 1 منٹ کے بعد ہٹاتا، پھر اس سوراخ کی طرف دیکھتا، پھر رکھتا، پھر ہٹاتا، یوں کرتے کرتے جو ہے اس کی رات گزر گئی، اسے نیند نہ آئی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا خوف تھا، وہ کون سی خشیت تھی، وہ کون سا ڈر تھا جو اس مہمان کو جو ہے پوری رات سونے نہ دیا، تھکاوٹ کے باوجود سونے نہ دیا، آنکھوں میں نیند ہونے کے باوجود، جو کوسوں کوس دور سفر کر کے بدن جو ہے تھکاوٹ سے چور چور تھا، لیکن وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اب آپ بتائیے وہ کون سا خوف تھا جس نے اسے سونے سے جو ہے اسے دور رکھ دیا اور اس کو جو ہے صبح تک نیند نہ آ سکی؟ وہ کس چیز کا ڈر تھا، وہ کس چیز کا خوف تھا؟ تو آپ کہو گے صاحب وہ کچھ اور نہیں، بس اسے اس سانپ کا خوف تھا جو سال پہلے جو ہے کبھی نکلا تھا، کبھی نکلا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ سال پہلے نکلا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج بھی نکل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج بھی نکل جائے، یہ متعین اور بالکل یقینی بات نہیں ہے کہ نکل جائے، نکلا تھا، لیکن اس نکلے ہوئے سال بھر پہلے کے نکلے ہوئے سانپ نے جو ہے اس کو نیند کے باوجود جو ہے نیند نہ آنے دیا۔ اس خوف کا نام ہے خوف سانپ۔ سانپ کے خوف نے اسے سونے نہ دیا۔ اب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے ایماندار کہتے ہیں۔ اے مومنوں، اپنے گریبان میں ہم جھانکیں اور جھانک کر کے سوچیں کیا کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بھی جو ہے نرم و نازک بستر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس پر لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں، اور سونے سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس فکر میں نیند نہ آئی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ سو جائیں اور فجر کی اذان بھی ہو، پتہ بھی نہ چلے اور نماز بھی قضا ہو جائے اور کہیں رب کی بارگاہ کا مجرم نہ ہو جاؤں؟ اس خوف سے کیا کبھی کسی بھی مومن کو آج کی اس پرفتن دور میں کیا آج کے اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ بستر پر جاتا ہو اور اس خوف سے نیند نہ آتی ہو کہ جو ہے کہیں فجر کی نماز نہ قضا ہو جائے اور میں رب کی بارگاہ مجرم نہ ہو جاؤں؟ لیکن نہیں، آج تو حالت یہ ہے کہ ہم فجر چھوڑتے ہیں، ظہر چھوڑتے ہیں، عصر و مغرب چھوڑتے ہیں، عشاء چھوڑتے ہیں اور ایسے بے فکرے ہو کر کے سوتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد بھی جو ہے جب 12 بجے آنکھیں کھلتی ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صبح ہو چکی ہے؟ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے سونے کی۔ کیا اسے خوف خدا کہتے ہیں؟ کیا اسے خشیت الہی کہتے ہیں؟ کیا اسے اللہ کا ڈر کہتے ہیں؟ نہیں دوستو، ڈر یہ نہیں ہے، ڈر تو وہ تھا جو ایک سانپ نے اسے پوری رات نہ سونے دیا۔ حالانکہ ہم غور کریں تو ہمیں یہ مزاج اور درس ملتا ہے کہ وہ سانپ جس کو اسی خدا نے پیدا کیا ہے، اس سانپ کا اتنا خوف کہ رات بھر ہم سو نہ سکے، اور وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے سامنے سارے لوگوں کی پیشی ہوتی ہے، اس خدا کا خوف اتنا بھی نہیں کہ آج ہم اس خدا کے خوف سے ایک رات جو ہے ہم بیدار ہو کر کے گزار دیں۔ ہم تو بے فکرے ہو کر کے سوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا ہمارے دل میں خشیت خدا ہے؟ کیا خوف خدا ہے؟ کیا اللہ کا ڈر ہے؟ اسے ڈر نہیں کہتے ہیں، ڈر اسے کہتے ہیں نیند اڑ جائے، ڈر اسے کہتے ہیں سکون ختم ہو جائے، ڈر اسے کہتے ہیں کہ بے چینی ہی بے چین رہے۔ ایک انسان، ایک خدا کا بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دم بے تاب اور بے قرار رہے۔ خوف اللہ کا اسے کہتے ہیں۔ کیا ایسا خوف کسی کے اندر ہے؟ اس لیے یا دوستو ہم سوچیں کہ ایمان کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب آپ سمجھ لیں، صرف زبان سے کہتے ہیں ہاں ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اب ظاہر ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہو کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ ایک مومن سے اگر ہم پوچھیں کہ صاحب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے
کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ تو ذرا سا بھی اگر اس کا شعور بیدار ہوگا اس مومن کا، وہ یہی کہے گا اللہ سے ڈرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ اب میں پوچھوں کہ بھائی ایک شخص ہے روزہ نہیں رکھتا لیکن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، روزہ نہ رکھے اور یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جھوٹا دعویٰ ہے اس کا۔ ہم کہیں کہ بھائی ایک شخص جو ہے صاحب استطاعت ہے لیکن وہ جو ہے حج نہیں کرتا، کیا اور بولتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو آپ کہو گے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے وہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا سے ڈرے اور صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب مالک نصاب ہے صاحب اور زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن کہتے ہیں خدا سے ڈرتا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ تو جس کا ذرا سا بھی شعور بیدار ہوگا وہ یہی کہے گا جھوٹا ہے، جھوٹا، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور وہ جو ہے صدقہ و خیرات نہ کرتا ہو، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، وہ حج نہ کرتا ہو، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، اور ایسے ایمان والوں سے اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ڈرنے والے وہی ہیں جو ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہیں، جو ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہیں، یعنی جتنے بھی احکام خداوندیاں ہیں ان پر جب سارے لوگ، سارے اہل ایمان عمل پیرا ہوں گے تو ہی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوئے۔ اب کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ ادا کرے، زکوٰۃ نہ دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ صرف دعوی باطل ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے میں جو ہے ساری چیزیں داخل ہیں۔ اب کوئی یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقیناً وہ نماز پڑھتا ہے۔ کوئی یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقیناً وہ روزے دار ہے۔ کوئی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقیناً وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ کوئی کہے اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقیناً وہ حج ادا کرنے والا ہے۔ کوئی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یقیناً تمام احکام خداوندیہ پر وہ عمل کرنے والا ہے۔ یعنی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان پر اگر وہ عمل پیرا ہے تو وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس یہ سوال اور جواب انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں ساری چیزیں داخل ہیں، نماز داخل ہے، روزہ داخل ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بڑوں کی تعظیم، ماں باپ کی خدمت، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ سے ڈرنے میں جو ہے داخل ہیں۔ سارے احکام، سارے اعمال صالحہ اللہ سے ڈرنے میں داخل۔ تو پھر اب ایک سوال ہے، سوال کیا ہے؟ وہی قرآن سے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ بے شک جو ایمان والے ہوئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا عمل کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان لهم جنات، کہ بے شک پھر ایسے ہی ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری ہے، ان لهم جنات، بے شک انہی کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا مژدہ ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ پر جو ہے عمل پیدا ہو گئے ان کے لیے جنت ضروری ہے، ان پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب جنت پکی ہو گئی تو اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت ہی ہم اہل ایمان کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد تو آگے کہیں جانا ہے نہیں، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں۔ تو جب ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کر چکے اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر چکے تو تمہارے لیے جنت پکی ہے، تو ہم جب جنتی ہو گئے تو پھر اب کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔
اور کسی چیز کی مانگ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن قرآن یہی تک خاموش نہیں رہا، بلکہ قرآن آگے فرماتا ہے نہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ بھی وابستہ ہونا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب اگلے جمعہ کو اللہ رب العزت اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے محبوب اور گزیدہ بندہ کا سچا پکا عاشق بنائے، انہی کے نقش قدم پر جو ہے ہم سب کو جو ہے باغ چلائے، اور اسی ایمان کو ہم سب کو باقی رکھے جو ایمان غریب نواز نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ایمان غوث اعظم سے ملا ہے، جو ایمان ہمیں جو ہے محبوب الہی سے ملا ہے، جو ایمان ہمیں سرکار مخدوم کٹھوٹھا سے ملا ہے۔ اللہ اسی ایمان پر ہم سب کو باقی رکھے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔